امریکہ اور ایران ایک دوسرے پر حملے روکنے اور آبِ ہرمز کے تنازع کو حل کرنے کے لیے منگل کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ملاقات پر راضی ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے اعلیٰ سطح کے ایرانی عہدیدار کا کہنا تھا کہ حالیہ امریکی حملوں اور مفاہمت کی یادداشت کی شرائط کی خلاف ورزی پر ایران نے اتوار کو ہونے والے تکنیکی مذاکرات میں حصہ نہیں لیا تھا۔ ذرائع کے مطابق ایک سینئر امریکی عہدیدار نے بتایا کہ امریکہ اور ایران نے باہمی طور پر فوجی کارروائیاں روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عہدیدار کے مطابق ہم نے تمام قسم کی عسکری کارروائیاں روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک دوسرے امریکی عہدیدار نے بتایا کہ دونوں فریق فی الحال کشیدگی کم رکھنے پر متفق ہیں۔ آبِ ہرمز سے تجارتی جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت جاری رہے گی، جبکہ تکنیکی مذاکرات کا سلسلہ بھی برقرار رہے گا۔ ذرائع کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان اگلا اہم اجلاس منگل کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہوگا، جہاں آبِ ہرمز سے متعلق باقی ماندہ اختلافات پر بات چیت کی جائے گی۔ دوسری طرف امریکہ ایران حالیہ جھڑپ کے بعد آبِ ہرمز سے 48 جہاز بحفاظت گزر گئے ہیں۔ قطر کے ٹی وی کے اعداد و شمار کے مطابق 26 جون سے 28 جون تک گزرنے والے جہازوں میں 28 تیل و گیس کے ٹینکر اور 7 بلک کیریئر تھے۔ قطر کے ٹی وی کا کہنا تھا کہ تعداد حملوں سے پہلے گزرنے والے ٹریفک سے کم ہے۔ چہارشنبے کو یہ تعداد 70 تک جا پہنچی تھی۔ گزشتہ 2 دنوں کے دوران بھی بڑے پیمانے پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آبِ ہرمز سے جہازوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری تھا۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے امریکہ اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کی قانونی کارروائی کا حکم دے دیا ہے۔ مجتبیٰ خامنائی نے عدلیہ کو ہدایت دی ہے کہ گزشتہ سال ایران پر ہونے والے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے نتیجے میں ملک اور عوام کے متاثرہ حقوق کی بحالی کے لیے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر مؤثر قانونی کارروائی کی جائے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے کہا کہ بعض امریکی اور اسرائیلی رہنماؤں کے بیانات مجرمانہ ذمہ داری کا اعتراف ہیں۔ بیانات نے ایرانی قوم کے حقوق کی بحالی کے لیے قانونی بنیاد فراہم کی ہے۔ ایران نے امن کے لیے خطے کے تمام ممالک کو مل کر کام کرنے کی پیشکش کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراشی نے بغداد میں عراقی ہم منصب کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا، خطے کو محفوظ رکھنے کے لیے تمام ممالک کو کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے خلیجی سلامتی سے متعلق عراق کے بشمول عرب ممالک سے مذاکرات کے فریم ورک کا خیر مقدم کیا اور امن کے لیے خطے کے تمام ممالک کو مل کر کام کرنے کی پیشکش کی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ آبِ ہرمز میں بحری ٹریفک بحال کرنے کی ذمہ داری صرف تہران پر ہے۔